اچھا بھائی، بخاری کی روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے جس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی شدت وہ جہنم کی حرارت سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، اور آپ نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، یعنی جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، فَقَالَ رَبِّ اکل بعضی بعضا، میرے بعض نے بعض کو کھا لیا ہے۔ جہنم میں اتنی گرمی ہے، اتنی تیز آگ ہے کہ وہ گھٹن کے معنی میں نا کہ میرا اپنا آپ اپنے آپ کو کھا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو اور شدید ترین تم گرمی پاتے ہو۔ آگے حدیث میں پورے الفاظ ہیں، ما تجدون من الحر فمن سمومها، تم جو شدید ترین گرمی پاتے ہو تو وہ من سموم، اس کی گرمائش سے ہے، گرم سانس سے ہے۔ واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها، اور تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو یہ جہنم کی سردی میں سے ہے۔ اس حدیث کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ شروع سے ہی جتنے بھی فقہا، مفسرین، شارحین گزرے ہیں، شروع سے ہی اس حدیث کی شروحات میں اختلاف ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ یہ بات صحابہ کرام بھی بدیہی طور پہ جانتے تھے کہ گرمی اور سردی کی شدت یہ سورج کے سرب کے اوپر سے گزرنا اور سورج کے کنارے پر سے گزرنے کا سب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تو عرب بھی جانتے تھے نا، یہ تو بدیہی چیز ہے نا، نظر آتی ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو سورج کنارے سے گزرتا ہے، سورج کی کرنیں سیدھی نہیں پڑتی، اس سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور جب سر کے اوپر سے ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے ظاہری معنی مراد لینا کہ گرمی کی شدت اور سردی کی شدت کا جہنم کے سانس سے براہ راست تعلق ہے، یہ تو بدیہی طور پر حدیث کا مفہوم نہیں ہے، اور ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بھی نہیں کریں گے جو مشاہدے کے بالکل خلاف ہو، کیونکہ عرب تو پھر آپ کو جھٹلاتے نا اس پہ، عرب تو دیکھتے کہ بھئی یہ تو واضح طور پر سورج کی وجہ سے ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ میں مزید بات کہوں گا، اگر ہم اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں، اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں کہ گرمی اور سردی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے، تو پھر اس کا مطلب سورج کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، بلکہ جبکہ یہ بات 100% بدیہی ہے کہ گرمی کا تعلق سورج سے، تبھی دیکھو نا رات ٹھنڈی ہوتی ہے، جب دوپہر آتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو عرب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو وہ تو اعتراض کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اس لیے میں اتنا جواب دے رہا ہوں کہ آج بہت سے ملحد اس حدیث کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس کے خلاف باتیں کی ہیں۔ تو کوئی سائنس کی کوئی بہت پیچیدہ تحقیق ہوتی نا، اس کے خلاف بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا سائنسی تحقیق کا، اور آپ نے اس کے خلاف ایک بات کہہ دی، بعد میں وہ غلط ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ سائنسی تحقیق ایسی نہیں ہے جو سائنسدان گہرائی میں گھس کے، کنویں میں گھس کے کوئی بیٹھ کے تحقیق کی ہو، تو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے نا، کہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ گرمی کا اور سردی کا تعلق سورج سے ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دن میں اکثر گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ تو اب اس کا مفہوم دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی جہنم نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ اس کی پوری حقیقت ہمیں معلوم، تو عین ممکن ہے کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہو کہ واقعی جہنم اس طرح سے گیس خارج کرتی ہو اپنی ہیٹ کو، جس کو نفس سے تعبیر کیا، سانس لینے سے، اور ایک دفعہ ہیٹ خارج کرتی اور ایک دفعہ نہیں کرتی خارج، جس کو ہم ٹھنڈک خارج کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ سانس ظاہر ہے ہماری طرح تو سانس نہیں لے گی نا، جس کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، لنگس ہوتے ہیں، اس کا سانس الگ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بخاری میں ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے محبت تو دل کی گرمی کا نام ہے نا ایک،
ایک انسان کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، تو وہ تو پہاڑ میں تو وہ نہ دل ہے، نہ جگر ہے، نہ گردہ ہے، نہ پھیپھڑے ہیں، تو وہ کیسے، تو اس کو وہ اللہ ہی بہتر جانتے کس طرح محبت کرتا ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جہنم کس طرح سانس لیتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جہنم، یہ جتنے سورج ستاروں میں جو تپش ہے، آگ ہے، اس کا جہنم سے کوئی لینا دینا ہو، کیونکہ ہم سائنس پوری کائنات کی ہے کہ ایک حقیقت پر مطلع نہیں ہوئی ہے، اور جو اللہ نے جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، یہ جو ستاروں اور یہ جو سورج ہے نا، یہ تو کہتے ہیں 9.5 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 12.5 13.5 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور یہ آگ کا ایک ایندھن ہے، پورا گیس کا ایک گولا ہے، اس میں اتنی آگ جل رہی ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں سینکڑوں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، سینکڑوں، ایک ایٹم بم پھٹے کیا تباہی پھیلتی ہے۔ تو اس سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے اجرام ہیں، سورج ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ بنائی ہے، اس آگ کا ان ستاروں اور سیاروں سے تعلق ہو، اور ان میں شدت بھی آ سکتی ہے ان سے، اور ان میں کمی بھی آ سکتی ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، عین ممکن ہے۔ اور دوسرا مفہوم ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے نا من سمومہا، کہ تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو فمن سمومہا، تو یہ جہنم کی گرمی سے ہے، تو یہ من سببیہ نہیں ہے، یہ من جنس بیان کرنے کے لیے، من جنس بیان کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید من القوم، رجل من القوم، رجل کس سے ہے؟ قوم سے ہے، تو قوم کا ایک فرد ہے۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت پاتے ہو، یہ جہنم کی شدت کی جنس میں سے ہے، اور سردی جو تم پاتے ہو یہ جہنم کی شدت کی کمی کی جنس میں سے ہے۔ یعنی اس کی مثال دی جا رہی ہے خارج میں، کہ دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے نا، جیسے جنت میں جو بھی لذتیں ہیں وہ دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے نا، لیکن اس کا اور اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں بھی انہی کے مشابہ دی جائیں گی، تو وہ کہیں گے کہ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِ، یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، تو اس کے مشابہ ہے، یعنی اس کے نظائر اللہ نے اس دنیا میں بھی رکھے ہیں، اس کی مثالیں اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہیں۔ تو جنت میں جتنی لذت کی چیزیں ہیں اس کی مثالیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی دی ہیں، لیکن ان کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا کہ یہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کی گرمی کی جنس میں سے ہے، اس کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے۔ اور سردی جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ ایسے جب گرمی کی شدت کم ہوتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سردی ہے۔ تو ایسے ہی جہنم کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی گرمی نکالتی ہے تو اس کی شدت میں کمی آتی ہے، اور جب گرمی اس کی عروج پر ہوتی ہے تو جیسے ہماری یہاں مثال ہے نا کہ یہاں بھی موسم ایک جیسا نہیں رہتا، تو یہ نظیر ہے یہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ تعویل اقرب الی القیاس اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے وہ سائنس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے جنت اور جہنم کو سمجھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی شدت اور جہنم کی شدت میں جو کمی جس کو سردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کو اس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو جہنم کی ہولناکی کو سمجھایا ہے کہ جہنم میں اتنی آگ ہے کہ اللہ اگر اس کو اجازت نہ دیں آگ نکالنے کی، آگ باہر پھینکنے کی اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی، تو جہنم جل کے خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی شکایت جہنم نے اللہ سے کی ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جہنم تو بولتی ہے کیا سنتی ہے جو، تو بے جان چیزوں کے بارے میں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ بات کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے حساب سے ایک فہم دیا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ احد پہاڑ کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ وہ نبی نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کو کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب آپ نے چھوڑا ہے تو وہ ستون رونے لگا۔ یہ تو تمام صحابہ نے وہاں مشاہدہ کیا ہے، اس کے تو راوی صحابہ ہیں، یعنی یہ تو نبی نہیں بتا رہے کہ یہ سنتے ہیں، وہ تو معجزاتی طور پر اللہ نے اس کا رونا سنوایا۔ تو ہر جاندار چیز کو اللہ نے اس کے حساب سے ایک خاص سینس دی ہے، حساب اس لیے کہ اس کو ہم اپنی سینس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے مگر تم اس کی حمد و ثنا نہیں سنتے ہو۔ تبھی جہنم کے بارے میں قرآن میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ جواب میں کہے گی نہیں، مزید چاہیے۔ تو یعنی اس میں اتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے کہ اس کا پیٹ آسانی سے بھرے گا نہیں۔ تو جو بھی جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کا اسلوب تھا قرآن نے بھی اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اسلوب کو اختیار کیا۔ تو اس کو اس پہ لے کے جانا بالکل ظاہر سے کہ یہاں کی گرمی اور شدت کا گویا سورج سے تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بداہت کے بالکل خلاف ہے، اور صحابہ بھی اس کا یہ معنی مراد نہیں لیتے تھے۔